حاضرین جمعہ، یہ تو ہمارے خطبے کا پہلا حصہ تھا، اور جیسا کہ آپ کل اعلان سن چکے تھے کہ آج ایک خصوصی پیغام امت مسلمہ کے نام دیا جائے گا نتیجے کے تعلق سے۔ ہر مسلمان پتہ نہیں بلا وجہ میں ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ رمضان تو ہے ہی ہے، خاص طور سے اس پوائنٹ پر، اس بات پر روشنی ڈالی جائے اور امت مسلمہ کی جو بے چینی ہے اور بے قراری ہے وہ دور کی جائے۔ اور میں کہا کہ اے مسلمانوں، تم نتائج سے گھبراؤ نہیں۔ چپکے چپکے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر مسلمانوں کو گھبرایا جا رہا ہے کہ تیاری کر لے، عید سے پہلے تیاری کر لے، کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بلا وجہ میں مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس کی ہوا پھیلائی جا رہی ہے، اور ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی جیتے یا ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اتنے ڈر جاتے ہیں۔ اور اگر ارے بھائی، ہمیں کسی کی جیت سے نہ ہی خوشی کا سے مطلب ہے، اور نہ ہی کسی کے ہار کے غم سے ہمیں مطلب ہے۔ پتہ نہیں مسلمانوں کے اندر یہ بے چینی کیوں ہے، یہ ڈر اور خوف کیوں ہے، جانتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو حقائق کی روشنی میں بتلانا چاہتا ہوں۔ یاد کیجئے غزوہ احد کو یاد کیجئے، جب کافروں کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کافروں کے امیر تھے، نعرہ لگایا، کیا لگایا؟ نعرہ لگایا کہ لنا وسع ولا وسع لکم۔ اور سے سنے گا، بہت اہم بات ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لیے وسع ہے، تمہارے لیے کوئی وسع نہیں ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ایسے ڈراتے ہیں۔ ابو سفیان نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام کو ڈرایا، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس وسع ہے، تمہارے پاس کوئی وسع نہیں، ہمارے پاس یہ بھگوان ہے، ہمارے پاس وہ بھگوان ہے۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کیا جواب دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا ولی ہے، تمہارا کوئی ولی نہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ ایمان نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ یہ ہے ہی نہیں، ذرہ برابر میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم بھی نعرہ لگاؤ، ان کا جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اے ابو سفیان، اے کافروں کی جماعت، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کو پاس تو کچھ بھی ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر طرح کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہماری بھلائی کسی مسلم سیاسی لیڈر کے ہاتھ میں نہیں، ہماری بھلائی کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں، ہماری بھلائی کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ عمران کے اندر کہ ہر طرح کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم اللہ سے بھلائی کی امید نہیں رکھتے اور ان سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی، اگر ہمیں بھلائی کی امید رکھنا ہے تو اللہ رب العالمین سے رکھنا ہے، ان سے کیا رکھنا میرے دوست؟ پوری دنیا، پوری ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی الگ ہی بے چینی، وہ بھی چپکے بے چینی، کہیں اگر کچھ ہو گیا اتنا نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے پچھلا 5 سال گزر گیا یہ بھی 5 سال گزر جائے، جس طرح سے پچھلا 5 سال گزر گیا ہے یہ بھی اسی طرح سے گزر جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ یاد رکھیں، ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا انا الدہر مقلب اللیل والنہار، کہ میں ہی تو زمانہ ہوں، رات اور دن کو میں ہی پلٹتا ہوں۔ اللہ، رات اور دن کو پلٹنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، رات کو پلٹنے والا، دن کو لانے والا۔ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ کتنی بار لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان عقل سے کام لیتے، ایک لاہ عمل بناتے،
بہت سارے لوگ چپکے سوشل میڈیا پر، مجھے تو ان کے عقلوں پر تعجب ہوتا ہے، لکھتے ہیں کہ 23 رمضان سے پہلے 23 تاریخ سے پہلے آپ ساری تیاری کر لیں، ہو سکتا کچھ ہو جائے۔ یہ مسلم ڈراتے ہیں، ایک پلاننگ کے تحت ڈرایا جاتا ہے، گھبرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں سورہ الم نشرح، آپ ہمیشہ سنتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا، ان مع العسر یسرا، بے شک کے بعد، ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ مسلمانوں کے پاس یہ تعلیم ہے لیکن مسلمانوں کو عقل نہیں ہے۔ مسلمانوں نتیجے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے رمضان میں نازل کیا، قرآن مجید ہے۔ جانتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی رسی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں، دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کو ڈرانے والے، خوف دلانے والے کاش کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے کہ مسلمانوں ڈرو نہیں، تم اللہ کی تعلیم کی طرف لوٹ آؤ، تم اللہ کے قرآن کی طرف لوٹ آؤ، تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ جانتے حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے ولن تہلکوا ابدا، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی بادشاہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ، آج مسلمان ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہاں دنگا ہوگا، وہاں فساد ہوگا۔ جو چیز نہیں ہونے والی ہے یا جو چیز نہیں ہوگی، آگے کی بات لے کر کے انسان اتنا ڈرا ہوا ہے کہ بول نہیں سکتے۔ میرے دوست، ہر انسان سمجھ لیجیے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان پتہ نہیں بلا وجہ میں ڈر اور خوف کے مارے پیشاب کرنا باقی، بلا وجہ میں کیوں؟ ذرا یاد کیجئے تاریخ کو، ایسی کون سی حکومت رہی ہے ہندوستان کے تاریخ میں جس نے مسلمانوں کا بھلا کیا؟ سب اپنے سیاسی مفاد کے لیے بھلا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یوز اینڈ تھرو کر کے پھینک دیتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں میں یہی کہوں گا اور تمام لوگوں سے یہی کہوں گا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ عوام کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کو ہندوستان کا جو قائن ہے، جو آئین ہے، جو قوانین ہے، وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کا کیا قانون ہے، ہندوستان کی جمہوریت کیسے بچے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اصل کرتے نہیں ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اور مسلمانوں کو خود آپس میں لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں یاد رکھیں کہ ہمیں چاہے جس طرح کا بھی رزلٹ آئے، ہمیں غم کرنے کی، پریشان کرنے کی اور دکھ اور مصیبت سے دوچار ہونے کی، سوسائڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک شاعر کیا کہتا ہے؟ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ یعنی کہ تاریکی پہ بھاری ہوگی۔ رات تمہاری ہے تو کیا ہوا، صبح ہماری ہوگی۔ رات تمہاری ہے تو کیا ہوا، صبح ہماری ہوگی۔ انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم اللہ سے امید رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ خود ان کو آپس میں لڑا دے۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ آپس میں لڑائے۔ ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو واپس لے؟ اور اللہ کے ہاتھ میں تو ہر طرح کی بھلائی ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، ہم اللہ سے، آپ لوگ وہیں بیٹھ جائیں، بات ختم ہونے والی، آگے بڑھ جائے تھوڑا۔ کتنی اہم باتیں سارے کے سارے لوگ غور سے سنیں اور دوسروں تک پہنچا۔ ادھر بھی آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے۔ عید بھی نزدیک ہے، اس مناسبت سے آپ بے فکر ہو کر کے سب کچھ کریں، عبادت و بندگی کریں، اللہ سے امید رکھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے۔ یہ میرا کیا ہے، میرا یہ پیغام ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے مسلمانوں کو، مسلمانوں کو ڈرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں۔ میرا خوف و نڈر ہو کر کے اللہ سے رشتہ جوڑیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ سے رشتہ جوڑیں، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کریں۔
پوری دنیا میں کون کرتا نہیں کرتا، میں ہماری بات کر رہا ہوں، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے تعلق اللہ سے کیسے ہیں؟ رمضان اس کا گواہی دیتا ہے۔ جس طرح سے ایک کافر اپنے دیوی دیوتاؤں سے وقتی طور پر تعلق رکھتا ہے، ہم مسلمان بھی ویسے ہی تعلق رکھتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے ہیں، رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغام ہے، آپ سورہ طلاق پڑھیں، 28ویں پارے کا سورہ طلاق پڑھیں، آیت نمبر 2 پڑھیں۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال دے، اللہ اسے ایسے نکال دے گا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ کیسے نکالتے ہیں؟ بغیر ٹوٹے ہوئے صحیح سلامتی کے ساتھ نکالتے ہیں، مسکے سے بال جیسے نکالتے ہیں، ویسا اللہ ہر مصیبت سے نکال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ والے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اللہ والے نہیں بنیں گے تو کوئی ہمیں ادھر سے نوچے گا، کوئی ادھر سے نوچے گا، کوئی ہمیں ادھر سے ڈرائے گا، کوئی ادھر سے ہو کرے گا، ادھر سے ہو کرے گا، ہم ڈر جائیں گے۔ یہ اللہ کا پیغام، جو اللہ کا ہو گیا، من کان اللہ کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ شیخ سعدی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہو، فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا اور شیر کے کان کو پکڑ کے چلا رہا، شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ حکایت ہے، اور شیر کے اوپر چلا رہا۔ کہا کہ کیا بھائی، ہاں تم شیر تمہارے قبضے میں، تم شیر کو کان پکڑ کے چلا رہے ہو؟ تو انسان کہتا ہے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ انسان کہتا ہے کہ اس میں ڈرنے کی بات ہے، کیا تمہیں پتا نہیں کہ من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ کا ہو گیا، میں اللہ کا ہو گیا شیر میرا ہو گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی عبرت کی بات ہے۔ اللہ نے خود، یہ تو ایک حکایت ہے، میں نے پہلے قرآن مجید کے آگے پڑھ کے سنائی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک بات حقیقت ہے، یاد رکھیں، نتائج سے کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ 2019 ہو یا 2024 ہو یا 2036 ہو، کبھی بھی ہو۔ ایک حقیقت ہے، یاد رکھیں، اس کائنات میں، اس دنیا میں مسلمان اگر ہے انسان تو مسلمانوں کا خیر خواہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، دیکھیں مسلمانوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے خیر خواہی کا راگ لگتا ہے یا ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وہ اپنے مفاد کے لیے، یاد رکھیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 80 پر 2 ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کے سب سے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن 2 لوگ ہیں، ایک یہود ہے، ان سے مطلب نہیں، والذین اشرکوا، اللہ نے کہا مشرک لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ پھر بھی ان کو دوست سمجھیں تو کس کی غلطی؟ ارے فرق اتنا ہی ہے، کوئی ہم مسلمانوں کو سامنے چھرا گھونپتا ہے، کوئی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتا ہے، مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں، احتیاط سے رہیں۔ ہم کیا ہے؟ احتیاط سے رہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے دین کو ہندوستان میں کیسے بچانا ہے، ہندوستان کے قانون کو جانے، ہمیں اپنی مسجد کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے جان اور مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ سوچیں، نہ کہ یہ سب سوچیں، ادھر ادھر سوچیں۔ ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے امید رکھیں۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں انسان کو اس کے گمان کے مطابق ہی کام کرتا ہوں۔ اللہ، اگر ہم گمان رکھیں گے کچھ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، ہمیں گمان رکھیں کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ حدیث قدسی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں۔ لہٰذا کیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھیں، نا امید نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ دل امید نہیں ہے، ناکامی ہے، لیکن دل نا امید ہرگز نہیں ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، بہت لمبی ہے غم کی شام
لیکن وہ تو شام ہی ہے، گزر تو جائے گا، پھر تو دن کا اجالا تو آئے گا، یہ 5 ہی سال ہے، پھر اس کے بعد بھی آئیں گے، وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ ہمیں یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم چھوڑ کے بھی نہیں جانا، سوچنا بھی نہیں کہیں دوسری جگہ جانا ہے، اب ہمیں یہیں پر رہنا ہے۔ تو ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کی، اپنے آئین کی، قانون کی حفاظت کریں، اور سب سے بڑھ کر کے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ضروری ایک پیغام تھا امت مسلمہ کے نام جو ہم نے آپ کو مختصر طور پر دیا ہے۔ ویسے یہ لکھ کر کے میں ریڈی رکھا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے ڈرنے ڈرانے کی، اب اسے سمجھائیں بھائی کیوں ایسی بات کرتے ہو، جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کی تم بات کیوں کرتے ہو، جو ہوئی ہے اس کی بات کرنا، جو چیز نہیں ہوئی ہے کیوں کرنا۔ اب ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی عقل دے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہندوستان کے اندر اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں جگہ جگہ بھی جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین جمعہ، یہ تو ہمارے خطبے کا پہلا حصہ تھا، اور جیسا کہ آپ کل اعلان سن چکے تھے کہ آج یہ خصوصی پیغام امت مسلمہ کے نام دیا جائے گا نتیجے کے تعلق سے۔ ہر مسلمان پتہ نہیں بلا وجہ میں ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیا ہوگا